کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو 10 روپے کا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر 11 روپے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے، 1 روپیہ سود ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو 10 روپے قرض دیے اور 1 مہینے کی مدت کے حوالے سے 1 روپیہ بڑھ گیا، سود اور کس کو کہتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے فقہ حنفی کی روح سے یہ جائز ہے، لہذا علماء کا فتویٰ موجود ہے نو کے لیے۔ اب سود کو کس طرح کیا گیا ہے؟ سرکموینٹ کرنا جو ہے سود کو۔ آپ ایک کار خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ 10 لاکھ روپیہ بینک سے لیتے ہیں، بینک اپنا جو ہے آپ کو 10 15 20% کے اوپر قرض دے دیتا ہے۔ اس کے بجائے ایک راستہ اختیار کیا، ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں، آپ ہمیں 10 سال کی قسطوں میں پیسے دے دیجیے۔ وہ اپنے 10 سال کا سود کیلکولیٹ کر کے اس پہ ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو دینا پڑ گیا۔ تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو سیدھا پکڑ لیا جائے، یا یہ کہ پھرا کر ہاتھ جو ہے گردن سے، میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا، لیکن یہ کہ بہرحال جن کے پہنچ جاتے ہیں ہاتھ، وہ اس کو جائز کیے بیٹھے۔ تو میرے نزدیک اصل میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑی یعنی دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو اب کہنے چلا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ یہ تو اول روز سے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ نتیجہ کیا ہے؟ حق غالب آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ جاتا ہے، پھر کوئی اللہ نے نبی بھیجا، پھر حق کو غالب کیا، پھر اس کے اوپر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ گیا، شیطان نے پھر غلبہ کر لیا۔ یہی ہوتا آیا نا۔ خلافت راستہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی؟ ملوکیت آ گئی۔ اب موروثی ملوکیت ہے۔ ملوکیت کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کے بعد طاقت ہے وہ آئے اور حکومت کے اوپر قابض ہو جائے۔ اب کہلاتے خلفاء تھے، وہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ وہ بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں یا ترک ہوں، یہ بادشاہ تھے، کہتے تھے خلفاء اپنے آپ کو۔ ایک معنی میں تھا کہ ظاہر بات ہے اپنی اس حاکمیت مطلقہ کے مدعی وہ نہیں تھے، حاکم اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ خلافت راشدہ کا نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا۔ اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے، وہ نماز روزے میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، پڑھے جاؤ بھائی نماز ٹھیک طریقے سے پڑھے جاؤ۔ لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگیرداری، اسلام میں کوئی جاگیرداری نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام، امام مالک کے نزدیک حرام، امام شافعی کے نزدیک حرام۔ لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور امام محمد وہی دوسرے شاگرد تھے، انہوں نے فتویٰ دیا جواز کا کچھ شرطیں لگا کر، اس لیے کہ ملوکیت جو ہے وہ جاگیرداری کے بل پر چلتی تھی۔ 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، 50,000 منصبدار، اور اس کے اوپر بادشاہ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جو ہے کاشت کریں دوسرے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سود داخل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک زمانے میں ہمارے ہاں جب کہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سود کا، تو میں نے اس معاملے میں ایک بہتری کا پہلو دیکھا تھا کہ چلیے کم سے کم ایک سود اسی درجے تک تو آئے گا نا کہ 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11، اگر 2 مہینے ہو گئے تو وہ 12 نہیں ہوں گے، 11 ہی رہیں گے۔ یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سود آ گیا، لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا، بڑھ نہیں رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد 13 نہیں ہوں گے، رہیں گے وہی 11 ہی۔ تو کم سے کم یہ کہ لمیٹیشن تھی۔ اب یہاں قسطوں نے اس لمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا۔ آپ 20 سال کی قسطیں بنا دیجئے۔ مارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے 20 سال کا، 30 سال کا مارگیج ہوتا ہے، وہ گویا کہ پھر سود کو انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤنٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رکھ دیتے۔ میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں، لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہذا میں کیا کروں گا، جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے جواب دہی اللہ کے ہاں پھر علماء ہی کو کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے۔ ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا
یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہے اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت، اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کس قدر اہم لفظ ہے۔ اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے۔ تو انسان کا مقصد ہے تخلیق عبادت ہے۔ البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا۔ اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو۔ آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا، کہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے۔ پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا۔ اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا۔ یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے۔ لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی کار نہیں کر سکتا، رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا۔ لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے۔ عبد، عبد سے بنا عبادت، جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ، بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو، تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو۔ تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا۔ اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے، اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکات، بس یہ عبادت ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے۔ سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ عبادات تو ہیں، وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت۔ البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے۔ آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا۔ اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا۔ لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ
اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو فرمان ہو حاضر۔ البتہ یہ ہے عبادت کا چونکہ جسم ہے وہ ہے اطاعت، جیسے میرا یہ جسم ہے 2.5 من کا بدن ہے، اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے، وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جل پھٹ نہ جائے۔ اصل سے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے، لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے، اطاعت وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے معلوم ہو گیا کہ نہیں روزہ رکھا۔ اللہ کا حکم ہے زکات دو تو ہم زکات دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکات دی۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ حج کرو، لیکن یہ عبادت تب بنے جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان، محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2، محبتیں ہوں تو ایمان ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین، جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جلدشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے مذاق اڑایا، یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم۔ اب یہاں عبادت کی کیا معنی؟ بنی اسرائیل اس سے نہیں، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے۔ اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میاؤں۔ اچھا کوئی تو کہہ دے کہ فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے۔ ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پہ، تو فرعون نے طنز الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے۔ وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے، انہوں نے وہ تابوت جو تھا اس کو پکڑ لیا اور اتنے خوبصورت، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے، اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو۔ لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون کی مسلمان بنی اسرائیل نے کہا فرعون لا تخرج مت کر، قرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، دیکھو کتنا خوب۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان حضرت موسیٰ پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، ایسی محبت خدا بندی، ایسا اس کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر۔ موسیٰ کو محل میں پلے تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی، لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہزادہ، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا۔ تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو۔ اس کا جواب کیا دیا؟ تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، بڑا احسان کیا کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت ہے، تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے، البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے، روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا۔ لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچا دو، اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بولہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اور حضور کی حدیث میں آپ کو سناتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ